ایک عجیب روایت میری نظر میں آئی، میں نے چاہا کہ اپنے سامعین کو اس میں حصہ دار بناؤں، مجھے بڑا ذوق ملا۔ صالحین میں سے ایک بزرگ تھے 4 صدی ہجری کے، ان کا نام منصور بن علی تھا، لوگوں کو قرآن پڑھاتے تھے۔ ان کا بیٹا، یہ منصور بن علی کا بیٹا جس کی کنیت ابو القاسم ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھ سے میرے والد سارا ہفتہ قرض لیتے رہتے، بیٹا اب اتنے پیسے دے دو، مہمان آتے سب کو کھانا وغیرہ کھلانا، بڑا خرچہ کرتے قرض لے کر۔ جب کبھی پوچھتا ہے جی قرض کہتے ہیں تو پھر واپس کب دیں گے، فرماتے ہفتے کے روز، ہمیشہ یہ کہتے کہ ہفتے کے روز۔ تو جب ہفتے کے دن آتا تو دے دیتے، بعد اوقات 100 درہم یہ سے بھی زیادہ ہو جاتے، بظاہر کوئی آمدن کی سبیل بھی نہیں تھی۔ بڑا تعجب ہوتا، ایک دن پوچھ لیا بیٹے نے، ابا جی مجھے سیدھی بات بتاؤ، پیسہ کہاں سے آتا ہے آپ کے پاس؟ کہ ہفتے کے روز کہتے ہیں اور ہفتے کے روز دے بھی دیتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ رو پڑے، کہنے لگا کہ ایک راز ہے، چلو سن پھر۔ میں قرآن پاک پڑھتا ہوں اور بہت سے قرآن پاک میں پڑھ لیتا ہوں ہفتے میں، اور ختم نہیں کرتا ہر روز، جو قرآن پڑھتا ہوں اس کو ختم کیے بغیر آگے اگلا قرآن شروع کر دیتا ہوں، اور جو ختم ہے وہ میں جمعہ کی رات کرتا ہوں۔ سارے جتنے قرآن پاک ختم کرنے ہیں سارے قرآن پاک جمعہ کی رات ختم کرتا ہوں۔ ہر قرآن پاک کے حصے کی آخری صورتیں پڑھتے ہوں گے نا، تو ختم ہو گیا ہر قرآن پاک کا جمعہ کی رات ختم کر کے، پھر میں اس کا ثواب نبی پاک کی بارگاہ میں ہدیہ کرتا ہوں۔ ثواب نبی پاک کی بارگاہ میں ہدیہ کرنے کے بعد عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ میرا قرض ادا کرنے کا انتظام ہو جائے۔ فرماتے ہیں پھر کوئی نہ کوئی ایسا سبب پیدا ہوتا ہے جس کی مجھے توقع یا اندازہ تک نہیں ہوتا، اور کہیں نہ کہیں سے وہ ضرورت کی رقم مجھے دستیاب ہو جاتی ہے۔ حتیٰ کہ بعض علماء نے لکھا ایک موقع پر یہ آ رہے تھے، گھر کی رہائش اوپر کی منزل پر تھی، سیڑھیوں پر چڑھتے یا اترتے ہوئے کسی نے اچانک ان کو ایک تھیلی پکڑا دی، یہ تمہارے لیے، اور اس میں پھر رقم تھی۔ اس طرح بہت سے واقعات۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ واقعہ، اس واقعے کو بیان کیا۔ ایک تو یہ منصور بن علی کے ایک شاگرد نے، جس میں کتاب کا نام ہے ذکر و شیوخ الشریف ابو الفضل، یہ سادات سے تھے، ابو الفضل نامی ان کے مشائخ کا ذکر ہے اس کتاب میں، اس کے صفحہ 28 پر ہے، اور یہ مصنف جو ہے اس رسالے کا وہ فوت 444 ہجری میں۔ دوسرا امام جلال الدین سیوطی نے اس کو بیان کیا المحاضرات والمحاورات، اس کے صفحہ 367 پر۔ تو چونکہ اس روایت سے مجھے ذوق ملا تو میں یہ چاہتا ہوں سننے والے بھی اس کا ذوق حاصل کریں۔ وہ جدی فقیہ اعظم علیہ الرحمہ کا ایک شعر ہے، چون وہابی وہ میں بے زادی نمیدار ماں، وہابیوں کی طرح مجھے بے خرچ ہونے کا اور غریب ہونے کا وہم نہیں ہوتا۔ چون درے اغنائے محبوب خدا بھی نیم باز، جب میں دیکھتا ہوں کہ نبی پاک کے غنی کرنے کا دروازہ کھلا ہے، بس ٹھیک ہے۔ یا امام احمد رضا خان کا شعر ہے، واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ تو نبی پاک علیہ السلام سے استمداد اور آپ کی امداد، اس پر بہت سے دلائل ہیں، میں کسی وقت تفصیل سے اس موضوع کو ٹچ کروں گا، لیکن یہ چیز چونکہ ایک بڑی ذوق کا سبب تھی اس لیے میں نے سامعین سے شیئر کر دی۔